الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپس کا اختلاف، لڑائی اور جھگڑا اور باہمی دشمنی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس کے بالمقابل آپس کا میل جول، بھائی چارہ، محبت اور تعلق اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ لڑائی جھگڑا جماعت کی شکل میں ہو یا فرد کی شکل میں ہو، یعنی دو گروہوں اور دو جماعتوں میں لڑائی جھگڑا ہو، یا دو شخصوں میں اور دو فردوں میں لڑائی جھگڑا ہو، اللہ کا یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ ان جھگڑوں کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو تو کوشش کرو کہ وہ لڑائی اور جھگڑا ختم ہو۔ دو فردوں کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو تو اس کو بھی ختم کرانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں صاف صاف اس کا حکم دیا کہ مسلمانوں کے اگر دو گروہ اور دو جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہی ہوں تو اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو۔ اور اگر دو ایمان والوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس کو بھی ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو۔ اور یہ کوشش کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا الا اخبركم بافضل من الصيام والصلاة والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں
جو روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا، ان کے آپس کے اختلافات کو ختم کرنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس کا جھگڑا اور آپس کی لڑائی یہ موڑ دینے والی ہے۔ جس طرح استورا سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح یہ آپس کی لڑائی اور جھگڑا دین کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ لڑائی اور جھگڑا سر کے بالوں کو نہیں، دین کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ایک کلمے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ یہ گفتگو کر کے واپس ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جسے اللہ کی نورانی مخلوق محسوس کرتی ہے اور اس سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اتنا زیادہ تعفن پھیلتا ہے جھوٹ کا۔ اور جھوٹ کی اجازت کسی بھی حالت میں نہیں دی گئی۔ میں نے بارہا یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے قرآن و سنت میں جتنی سخت زبان استعمال کی گئی ہے اتنی سخت زبان کم ہی گناہوں پر استعمال کی گئی۔ لعنت یہ بڑا سخت لفظ ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں محروم کر دیتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ چند مواقع جہاں ہلکے پھلکے انداز میں اس کی اجازت دی گئی، ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب دو ایمان والوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا
ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے صلح صفائی کرانے والے کو کوئی بات خلاف واقعہ بھی کہنی پڑے تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ مثلا دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہے، وہ ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں، بہت فاصلہ پڑ گیا ہے، دوری ہو گئی، بالکل قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب درمیان میں ایک آدمی پڑتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی ہے، جو فاصلہ بڑھ گیا ہے، اس دوری کو کم کیا جائے، اس فاصلے کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ ایک کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے اور باتوں باتوں میں یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، وہ تو تمہارا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کرتا ہے، جبکہ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ تمہارا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کرتا ہے۔ اور مجھ کو تو ایسا پتا چلا ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اپنی دعاؤں میں تم کو بھی شامل کرتا ہے، تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہے، پھر وہاں سے اٹھتا ہے دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے بھی ایسی ہی گفتگو کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں فاصلہ ہے، دوری ہے، لیکن جب ایک تیسرے شخص سے ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ میرا یہ مخالف ہو کر کے، دشمن ہو کر کے اور میرے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، دعا کرتا ہے تو اپنی دعاؤں میں مجھ کو بھی شامل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی دشمنی میں کمی آئے گی، اس کے دل کی سختی کم ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، اور جب یہ نرمی کا بیج ایک مرتبہ دل میں پڑ جائے گا تو آگے کی بات اور آسان ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا جا کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے تو یہ غلط بھی نہیں، اگرچہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا لیکن یہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایمان والا دعا کرتا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ ہر ایمان والا دوسرے ایمان کے لیے دعا کرتا ہے، جو دعائیں وہ مانگتا ہے ان دعاؤں میں تمام ایمان والے شامل ہوتے ہیں، وہ بھائی بھی ایمان والا ہے اس لیے وہ بھی شامل ہے، تو جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوشش کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو دشمنی، عداوت اور اختلاف یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بسا اوقات انسان اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے موقع پر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں باہر اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر متعین طور سے بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر ہوگی، لیکن اس لڑائی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعین اٹھا لی اور اب اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ آپس کا لڑائی جھگڑا اتنی بری چیز ہے، اتنی بڑی خیر سے امت محروم ہو گئی کہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس کے بھی مقابل آپس کا اتفاق، اتحاد، پیار و محبت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان قرآن میں ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان
ان میں باہم بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور یہ آپس میں لڑ بھڑ کر تقریباً تباہ ہو چکے. ان کا سارا زور اور ساری طاقت آپس کی لڑائیوں میں ختم ہو چکی تھی اور گلے گلے تک یہ یہودیوں کے قرض میں ڈوب گئے تھے. مدینے میں جو یہودی قبائل تھے وہ ایک سازش اور منصوبے کے تحت ان کو آپس میں لڑواتے تھے. ایک یہودی قبیلہ انصار کے ایک قبیلے کی مدد کرتا تھا اور دوسرا یہودی قبیلہ انصار کے دوسرے قبیلے کی مدد کرتا تھا. مالی مدد کرتے تھے، اسلحہ فراہم کرتے تھے اور ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کے بیج بھی بوتے تھے. اس سے ان کی تجارت بھی چلتی تھی اور ان کے لیے یہ خطرہ بھی نہیں رہتا تھا کہ کبھی آپس میں یہ متفق اور متحد ہو کر کے ہمارے لیے خطرہ بن جائے. ان کی طاقت توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ انہوں نے کیا تھا اور بڑی بڑی جنگیں اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ تقریباً تباہ ہو چکے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوس اور خزرج والوں کی مکہ میں ملاقات ہوئی اور پھر وہ ان کے ایمان لانے کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پھر آپ کی تعلیم، آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت کی وجہ سے ان کے درمیان کی نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو کر کے محبت میں بدل گئی. اسی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. لیکن یہودی جب تک مدینے میں رہے ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی کرانے کی کوششیں کرتے رہے. ان کی پرانی دشمنیاں ان کو یاد دلا کر کے ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھلا ان کو کامیابی کیسے مل سکتی تھی؟ تو آپس کا اتفاق، اتحاد، پیار و محبت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے بطور احسان دی. اس وقت سورہ حجرات کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، 3 معاشرے کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، ہماری اور آپ کی 3 بری عادتوں کا ذکر کیا ہے جن کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی 3 گناہ یا ہمارے معاشرے کی یہی 3 بیماریاں باہمی لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، اختلاف اور انتشار کا سبب بنتی ہیں، دلوں میں دوری پیدا کرتی ہیں، آپس میں مخالفتیں پیدا کرتی ہیں اور ایک کو دوسرے کا دشمن بناتی ہیں. اس سے انفرادی دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، اجتماعی دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، انفرادی فساد بھی پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی فساد بھی پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان 3 گناہوں سے بچنے کی ایمان
کا مذاق اڑانا، تمسخر۔ تمسخر کہتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے اندر پائے جانے والے کسی عیب کو اس طرح بیان کرنا کہ لوگ ہنسنے لگے۔ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اس کے اندر پائے جانے والے کسی عیب کو اس طرح بیان کرنا کہ لوگ ہنسنے لگے، اس کو ٹھٹھا اڑانا کہتے ہیں، اسی کو تمسخر کہتے ہیں۔ اور یہ چیز زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے اور اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جسے اللہ نے ایک پیر سے معذور کر دیا ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، وہ لنگڑا کہنا۔ ایک آدمی کی ایک آنکھ بینائی سے محروم ہے، ایک ہی آنکھ ہے، اسے کانا کہہ کر بلانا۔ ایک آدمی دونوں آنکھوں سے معذور ہے، دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اسے اندھا کہنا، لولا کہنا۔ ایک آدمی کی زبان میں لکنت ہے، وہ رک رک کر اس کی زبان چلتی ہے، الفاظ اٹک اٹک کر نکلتے ہیں، بہت سے الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتے، اس کو ہکلا کہنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ عیوب ہیں جس میں اللہ کے اس بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ اپنے اختیار سے لنگڑا نہیں بنا ہے، لولا نہیں بنا ہے، کانا نہیں بنا ہے، اندھا نہیں بنا ہے، اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے اور اللہ ہی اس کی مصلحت کو جانتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے دونوں آنکھیں دی اور سلامت رکھی، دونوں ہاتھ دیے اور سلامت ہیں، دونوں پیر دیے اور سلامت ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے جسمانی عیوب سے پاک صاف رکھا، بجائے اس کے کہ ہم شکر کرتے اللہ کے اس بندے کا ہم مذاق اڑائیں، تمسخر کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ نے وہ کیا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی ایسا بنا سکتا، میری بھی بینائی چھین سکتا ہے، تمہاری بھی چھین سکتا، اور پھر ایسا کہنے سے اس بندے کے دل کو جو چوٹ لگتی، اسے جو دکھ پہنچتا ہے، اسے جو صدمہ پہنچتا ہے، اس کا احساس ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے دل میں اس طرح کا مذاق اڑانے والے کی طرف سے میل پیدا ہوتا ہے، مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ آپ طاقتور ہیں، آپ کہتے ہیں وہ کمزور ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دل ہی دل میں پوچھئے کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے کیسی آہیں نکلتی ہوں، کیسی فریاد کرتا ہوگا اس کا ٹوٹا ہوا دل۔ اور پھر نفرت اور عداوت کا بیج اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ آپ سے دور ہوگا، یہ اختلاف کا سبب بنے گا۔ اگر آپ کسی فرد کا مذاق اڑائیں تو فرد سے دشمنی پیدا ہوگی، کسی گروہ کا مذاق اڑائیں، کسی ایک پوری جماعت کا مذاق اڑائیں، کسی پوری ایک برادری کا مذاق اڑائیں، کسی پورے ایک خاندان کا مذاق اڑائیں، تو یہ دشمنی اور عداوت بڑے پیمانے پر پیدا ہوگی۔ اس لیے فرمایا پہلا سبب تمسخر ہے، مذاق اور ٹھٹھا
اڑانا ہے. دوسری چیز طعنہ دینا. طعنہ دینا کسی کی کوئی بات ایسے انداز میں کہنا کہ اس کے دل کو چوٹ لگے، اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے. طنز اور طعنہ کو ایک فن بنا لیا گیا ہے کہ بات کو لپیٹ کر اس طرح کہا جائے کہ سننے والا تلملا کے رہ جائے. طعنہ جو ہے یہ لفظ طعن سے بنا ہے اور طعن کے معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا. نیزہ جس طرح نیزے کی آنی جسم میں چبھتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح وہ باتیں جو لپیٹ کر کسی کو تکلیف دینے کے لیے کہی جاتی ہیں وہ نیزے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو طعنہ ہے، یہ عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے. اور دوسرے برے برے القاب سے کسی کو یاد کرنا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو یاد کرنا. ہوتا ہے نا ہر جگہ. ایک تو وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں اور پھر لوگ ہنسی اور مذاق میں کسی کو کوئی ایک لقب دے دیتے ہیں، اس لقب سے اس کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ لقب اس آدمی کو برا لگتا ہے. تو فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. عام طور سے قرآن کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ وہ مردوں کا ذکر کرتا ہے. مثلا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو. تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. بہت کم ایسا ہے کہ کسی حکم کو بیان کرتے وقت مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہو. ہاں بار بار مواقع پر ذکر کیا گیا. عورتوں کو یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے رسول مردوں کا تو ذکر آتا ہے ہمارا ذکر نہیں آتا. تو پھر اللہ نے آیت اتاری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر. ورنہ عموماً کوئی حکم جب نازل ہوتا ہے تو اس میں خطاب مردوں کو ہوتا ہے لیکن اس میں شامل عورتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں اہمیت کے پیش نظر دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائے. قوم سے مراد یہاں رجال. مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائے. اور مجھے کیا بتائیں، عجب نہیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تعالی تمہاری جسمانی ساخت کو نہیں دیکھتے، تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے، وہ تمہاری دلی کیفیات کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں. بہت ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ مذاق اڑانے والوں
صاحبوه عسى ان يكونوا خيرا منهم، اور فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، الگ کر کے بیان کیا، اور خاص طور سے عورتوں کو اس لیے بیان کیا کہ یہ بری عادت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بری عادت مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جن کا تم مذاق اڑاتی ہو، قریب ہے، امید ہے، عجب نہیں، جو بھی لفظ استعمال کر لے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے، والیوں سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ لفظی ترجمہ کریں گے آیت کا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو تانا مت دو، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو تانا دے رہے ہو تو یوں سمجھو گویا تم اپنے آپ کو تانا دے رہے ہو، کیونکہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر تم اسے تانا دو گے تو وہ پلٹ کر تم کو تانا دے گا، جواب دے گا تمہیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے لوگوں کو یاد مت کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لقب پہچان کے لیے ہوتا ہے، جیسے کسی جگہ ایک ہی نام کے کئی آدمی ہیں، پھر ان میں پہچان کے لیے الگ الگ لقب پا جاتا ہے، جب تک وہ لقب استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون ہے مراد۔ تو اگر وہ لقب ایسا ہو کہ وہ آدمی اس سے چڑھتا نہ ہو، اسے برا نہ لگتا ہو، اسے وہ اپنے لیے عیب نہ سمجھتا ہو، تب تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں جب حدیث کی سندیں ذکر کی جاتی ہیں تو اس میں بہت سے راویوں کے نام کے ساتھ ساتھ ایسے القاب آتے ہیں، کسی نام کے ساتھ اعرج کا لفظ آتا ہے، لنگڑا، کسی کے نام کے ساتھ اعمش کا لفظ آتا ہے جس کی آنکھیں چدھیائی ہوئی، پہچان کے لیے۔ اگر پہچان کے لیے ہو اور وہ شخص اسے برا نہ سمجھتا تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر برا سمجھتا ہو تو اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جو لوگ یہ تینوں کام کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے۔ ان تینوں کام کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تو صاحب ایمان تھا، تو مومن تھا، لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے اب تیرے اوپر فسق کا لیبل لگ گیا، اب تو فاسق ٹھہرا، اور ایمان کے بعد یہ گنہگاری کا لقب آ جانا، یہ فاسق کا لقب مل جانا کتنا برا ہے۔ اور پھر اس میں بندے کے حق کو ضائع کرنا ہے، اور بندے کے حق کو ضائع کرنا اللہ کے حق کو ضائع کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف
نہیں کر دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک ظالم، ظلم کرنے والے۔ تو یہ تین سبب بتائے۔ معاشرے میں جب یہ تین برائیاں ہوتی ہیں تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اختلاف، انتشار، لڑائی اور جھگڑا اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ دو ایمان والوں کے درمیان کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا ہے تو اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرے، اور اس کوشش کے نتیجے میں اسے جو اجر و ثواب ملے گا، روزے سے بھی زیادہ، نماز سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ، اور اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرانے کے سلسلے میں اس کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا، جو جملہ نکلے گا، تو ہر جملے کا ثواب اتنا جتنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے برخلاف جانتے ہیں لڑائی جھگڑا کرانے والے لوگ، جب اصلاح کرانے والے کا اتنا بڑا مقام ہے تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی فطرت میں لڑائی اور جھگڑا کرانا ہوتا ہے، آگ لگانی ہوتی ہے، انہیں یہ پسند نہیں ہوتا کہ دو آدمی آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں، وہ عداوت اور دشمنی کی چنگاری ہمیشہ اپنے ساتھ اس کی انگیٹھی لیے ہوئے چلتے ہیں۔ جہاں دیکھا کہ دو خاندانوں میں محبت ہے، دو آدمیوں میں محبت ہے، تو ان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی یہ اختلاف اپنے مفاد کے لیے پیدا کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں جو الیکشن کی سیاست ہے اس میں محض لوگ ووٹ بٹورنے کے لیے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، خاندانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور قوموں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اختلاف پیدا کرنے والے لوگ چاہے جس مقصد سے کوئی اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں، مبغوض لوگ ہیں، اور صلح صفائی کرانے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ